السلام علیکم یس، سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی ماشاء اللہ. اللہ جاری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامتی اور عزت دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر. آج تھوڑا آپ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ سوال بھی ایسے آ رہے ہیں، آپ تھوڑا غصے میں ہیں. بس وہ پیچھے سے وہ آپریٹر حضرات تنگ کر رہا ہے نا. ایک آپریٹر تو وہ کچھ ہی نہیں کر رہا، وہ تو بالکل پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. آپ سو رہا ہے پتہ نہیں کیا. دوسرا آپریٹر ہے بیچارہ، اسے سنبھالا نہیں جا رہا. تو یہ چکر ہے. جی ہاں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ پاک خیر کرے. اللہ جاری صاحب وہ جی سر. ایک سوچ یار، جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو میں آپ کی طرف سے وکیل بن کے بات کرتا ہوں. جی جی. تو اگر یہ نہ سمجھنا کہ یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں نہیں نہیں نہیں، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت. جی وہ سوال یہ ہے کہ جو آپ نے وہ کہا متع کے بارے میں، جی. وہ جو عقلی دلیل ہے وہ کوئی ایکسیپٹ نہیں اس چیز کو کر رہی. کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ شریعت عقل سے ثابت نہیں ہوتی بھائی. جی شریعت میں عقل سے آپ کو ثابت نہیں بتاتا ہوں. ہوتی. جی چلیں سن لینا کہ انہوں نے کہا جی ہم اپنے آپ کو خسی کر لیں. یہ بھی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے واپس آواز آ رہی یہ جی جی. طبیعت تک نا کچھ تو انہوں نے کیا واپس اپنی بیویوں کے پاس نہیں آنا تھا؟ یہ لفظ انہوں نے کیسے کہہ دیا؟ یہ ماننے والی بات نہیں ہے. تو پتہ نہیں دوسرا وہ یہ ہے کوئی، وہ تو آپ کے صحیح حدیث میں ہے نا، وہ تو آپ لوگوں کو جواب دینا ہوگا، ہمیں تو اس کا جواب دینے کا ضروری نہیں ہے. وہ آپ کے لوگوں کی روایت ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو خسی کر دیتے ہیں. وہ بہت ہی پرابلم، اس کا ایمرجنسی ہوگا نا، بہت ہی شہوت اس کا ہائی لیول کا ہوگا، برداشت ہی نہیں ہو رہا، کہتا میں نہیں خسی تو کر دیتا. واپس انہوں نے اپنی بیویوں کے پاس نہیں آنا تھا. شاید بیوی نہیں ہے نا، شاید اس نے بیوی نہیں تھا، شاید وہ مجرد تھا. ایک آدمی مجرد ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی. ایک آدمی ہے جو وہ غیر شادی شدہ ہے، اس کی شادی کہیں نہیں ہو سکتی بھائی، شادی کرنا اس کے لیے مشکل ہے، کوئی اس کو لڑکی نہیں ہے. وہ کہتا بھائی چلو میں اپنے آپ کو کیا کر دیتا ہوں، اپنے آپ کو خسی کر دیتا ہوں تاکہ مجھ سے گناہ سرزد نہ ہو. اللہ یہ یاری صاحب ناممکن میری نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ جی جب اس طرح کی آپ چاہے ہماری کتب سے ہی بات بتائیں تو یہ عقلی دلیل میں ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے یا غلط ہے. جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کر دیا تھا. لیکن چلیں تھوڑی سی میری بات سن لیں آج بھی صرف. دنیا میں دیکھیں، آج بھی دنیا مختلف جیلوں میں آپ جائیں نا، جیلوں میں وہ دوائی کھلاتے ہیں قیدیوں کو تاکہ ان کی شہوت ٹوٹ جائے. دنیا کے بعض نہیں میں ایسی جگہ ہیں جی ان کو شہوت توڑنے کے لیے کرتے ہیں، ان کے کھانے میں کچھ ڈالتے ہیں تاکہ ان کی شہوت کم ہو جائے. تو اگر وہ کسی صحابی کی شادی نہیں ہو رہی نا، وہ آپ شادی شدہ کی بات کر رہے ہیں، شاید اس کی شادی نہیں تھی. اب وہ ایک آدمی جو 4-5 دن کے لیے جاتا ہے واپس آتا ہے، یا 1 مہینے کے لیے جاتا ہے، وہ اس طرح بات تو نہیں کرتا نا. وہ اسی طرح کا کوئی آدمی ہوگا جو جس کی شادی نہیں ہے، اور وہ شادی بھی اس کا مشکل ہے بھائی، کہیں شادی نہیں ہو رہا اس کا، تبھی کہتا ہے کہ میں گناہ نہ کروں تاکہ اس سے کہ میں جہنمی بن جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو خسی کر دوں. شاید اس طرح ہوا ہوگا نا. چلے آپ دوسری طرف چلتے ہیں نا. پھر اگر اس کا فرض کیا وہ متع کر لیتا ہے تو جو بچہ یا بچی پیدا ہوگا اس کی کفالت کون کرے گا؟ اس طرح کی جو آپ سوال باپ دیکھیں، وہ اس کا اولاد ہے. جو بچہ متے سے پیدا ہوتا ہے یا جو متے کے نکاح سے یا جو دائم نکاح سے، اس میں فرق ہی نہیں ہے. وہ باپ کا اولاد ہے، باپ پہ لازم ہے کہ اس کا خرچہ دے دے، اس کی کفالت کرے. اور کوئی ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے اگر باپ مر جائے اس کو میراث بھی ملے گا. باپ مر جائے بیٹے کو میراث بھی ملے گا اس سے، بالکل وہ فرزند ہے اس کا. اللہ یاری صاحب میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب کوئی تحریر ہی نہیں ہے تو وہ بچہ کیسے بن جائے گا کسی جگہ پہ؟ یا تو پہلے آپ نکاح شو کریں نا اس کا. پہلے زمانے میں کہاں تحریر ہوتی ہے نکاحوں کی؟ وہ نکاح کے تحریر کی شرط نہیں ہے. آپ ایک جگہ نکاح پڑھتے ہیں، وہ نکاح ہو جاتی ہے بھائی، تحریر کوئی شرط نہیں ہے صحت نکاح کے لیے. نہیں اور اب ہے نا، سند لکھتے ہیں، نکاح کا سند لکھتے ہیں، اس میں لوگ شاہد وغیرہ گواہ وغیرہ دستخط کرتے ہیں، وہ کوئی شرعی ریکوائرمنٹ تھوڑی ہے. اب بھی میرے خیال میں گاؤں وغیرہ میں لوگ نکاح پڑھتے ہیں، نکاحی سے وہ ان کی شادی ہو جاتی ہے. اس طرح کوئی ضروری نہیں کہ کوئی سند لکھ دے. یہ سند تو ہمارے زمانے میں انگریزوں کے آنے کے بعد کا زمانہ ہے. اس سے پہلے تو یہ شریعت میں نہ شیعوں کے پاس، نہ احناف کے پاس، مالکی کسی بھی فرقے میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی نکاح کے لیے شرط ہو، صحت نکاح کے لیے کہ اس کو لکھا بھی جائے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے جواب دے دیا، میں نے سن لیا، پبلک بھی سن رہی ہے. اس سے مطمئن نہیں ہوتی اس طرح کی باتیں جو قرآن سے ٹکراتی ہیں، یا یہ معاشرے میں یہ تو سیدھا جو ہے بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیں گے، کل کوئی اس کا والی وارث ہی نہیں بنے گا. معاشرے میں صرف وہ تو نکاح میں بھی ہو جاتا ہے بچہ. دیکھیں جہاں تک بچے کو چھوڑنے کا تعلق ہے، وہ تو ہر دونوں میں ہو جاتا ہے نا، چاہے متع ہو چاہے پرماننٹ نکاح ہو، دائم نکاح ہو.
کتنے لوگ شادی کر کے چھوڑ جاتے ہیں, شادی کر کے طلاق دے دیتے ہیں, شادی کرتے ہیں, شادی کے 3 مہینے بعد ایک منٹ بھائی صاحب, 6 مہینے بعد 1 سال بعد طلاق دیتے ہیں, ایک بچہ بھی وہ خود غائب ہو جاتا ہے, خرچہ بھی نہیں دیتے, خرچہ بھی, یا مثلا بعض ایسے کر شادی کرتے ہیں طلاق بھی نہیں دیتے, خرچہ بھی نہیں دیتے, تو اس کا مطلب ہے جو پرماننٹ نکاح ہے اس کو بھی بند کرے نا. یہ تو دونوں صورتوں میں, سر متعین میں نہیں ہے, دونوں صورتوں میں. ہزاروں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہے, سب برادری کو پتا ہوتا ہے. اس طرح جو آپ گئے بس یہ متا کر لیا, اس سے ایگریمنٹ ہوا, بس وہ باپ کہیں چلا گیا اور وہ ماں یہ کہاں چلی گئی, تو نکاح کے لیے شرط نہیں ہے بھائی صاحب. اب بات سن لیں, نکاح صحت نکاح کے لیے شرط نہیں ہے کہ برادری کو پتہ چلے. بہت سارے لوگ چپکے سے بھی نکاح کر لیتے ہیں, نکاح ان کی صحیح بھی ہوتی ہے. اسی طرح متعے کے لیے بھی شرط نہیں کہ وہ چپکے سے ہو. متعہ آپ کر سکتے ہیں, اس کے لیے 10 شاہد لے کے آئیں, پورے برادری کو کھانا بھی کھلائیں کہ بھائی اس کا متعہ ہو رہا ہے اس شخص کے ساتھ, کر لیں, بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کو بتائیں, سند بھی لکھ دیں, ریکارڈ بھی کر دیں, ویڈیو بھی بنا دیں, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے ساتھ ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے ذہن کی باتیں ہیں, اس میں کوئی شرعی وجوہات نہیں ہے. نہیں ذہن کی باتیں نہیں ہیں. آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس طرح جو لڑکے ہیں وہ تو اس چیز کو بڑا آسان سمجھیں گے. یہ تو آرام کو جائز اللہ نے جب آسان بنا دیا, اللہ نے جب آسان بنا دیا تو بہترین ہے نا. لڑکے لڑکیاں اگر اس کو آسان سمجھتے ہیں تو ان بہترین ہے. شریعت نے آسان, مولوی نے کلچر نے صحابہ نے اس کو حرام بنا دیا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حرام نہیں بنایا, انہوں نے آسان کر دیا. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لڑکے مرد لڑکوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ اتنا لواط جو عام ہے پاکستانی معاشرے میں, مسلمانوں کے درمیان, افغانستان میں, عرب میں, دوسروں ملکوں میں, اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ ہی ہے. اور زنا اتنا عام ہے کیونکہ جو اللہ نے جو شرعی طریقہ بنایا وہ کیا ہے, وہ متعہ ہے, اس کو تو حرام کر دیا. تو لازمی بات ہے جب حلال کا راستہ بند کر دیتے ہو تو لوگ مجبوری سے وہ اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, تو وہ زنا میں پڑ جاتے ہیں یا لواط میں پڑ جاتے ہیں. بات کر دینا, تحریر, کچھ نہ کچھ تحریر ہو نا, ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے بھائی, تحریر کر دیں, کوئی منع نہیں ہے. ایک تحریر نہ کریں تو آپ 100 سند بنا دیں کہ یہاں پہ ہمارا نکاح متعہ ہو رہا ہے اس عورت کے ساتھ, بالکل بنائیں. ہم نے کہا ویڈیو بنا دیں, اس کا ویڈیو بنا دیں کہ یہ قاری بھائی ہمارا نکاح صیغہ پڑ رہا ہے, بالکل بنا, کوئی حرج نہیں. میں چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب ایسی بات پبلک میں جانی چاہیے, مسلمانوں کا امیج اچھا ہونا چاہیے. اس طرح جو ہے بالکل مذاق بن کے رہ جائے گا. آپ تھوڑا سا نا پلیز وہ شادی بھی نہیں, او بھائی مس یوز جو ہے شادی کی بھی ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں, مس یوز, غلط استفادہ شادی کا نہیں ہوتا. اتنے لوگ ہیں بھائی کسی بچی کے ساتھ شادی کرتے ہیں, وہ اس کا ایک مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے اس کے ساتھ رہے, پھر اس کو نہ طلاق دیتے ہیں اور نہ خرچہ دیتے ہیں, خود بھی غائب ہو جاتے ہیں. یا یہ کہ شادی کر کے پھر وہ طلاق دے دیتے ہیں. یہ مس یوز جو کی بات جو آپ کر رہے ہیں نا, مس یوز ہر جگہ ہے, مس یوز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ باقرہ عورت کی متعہ نہیں ہوتی. باقرہ جو لڑکی ہے جس کی کبھی شادی نہیں ہوئی, اس کی متعہ کے لیے ہوتی ہے, لیکن اس کے والد کا شرط ضروری ہے, اور کوئی والد یہ اجازت نہیں دیتا. وہ دنیا میں بہت ہی کم کوئی والد ہوگا جو اپنی بیٹی کا, باقرہ لڑکی کا اجازت دے دے کہ اس کی متعہ ہو جائے. متعہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو طلاق شدہ عورت ہے یا جو بیوہ عورت ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے. وہ ہاں بالکل بالکل باتیں طے کریں نا, کہ یہ نا فان سمجھیں کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہے بس جائز ہے. کسی کو باقرہ لڑکی کی متعہ نہیں ہوتے. باقرہ لڑکی کی متعہ ہے, لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا ولی اجازت دے دے, اس کا باپ یا اس کا دادا اجازت دے دے. اور باپ دادا تو اجازت نہیں دیتے نا. وہ تو اب دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی مصلحت کس میں ہے. لڑکی لا کے چلائے کہ بھائی میرا متعہ کرا, وہ تو نہیں مانیں گے کہ بھائی نہیں, وہ کہیں گے تمہاری ہم نے پکی شادی کرانی ہے. اگر کوئی والد راضی ہو جاتا ہے, بھائی کوئی ایسا سچویشن ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میری لڑکی کی مصلحت میں یہ ہے کہ اس کی متعہ ہو جائے, وہ الگ بات ہے, وہ بہت نادر ہے, وہ ہزاروں میں ایک دفعہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے باقرہ لڑکی کے لیے شرط ہے اس کے ولی کا. ہاں البتہ کوئی طلاق شدہ ہے, کوئی بیوہ ہے, وہ بیچاری اگر اس کو کوئی خرچہ دے دیتا ہے, بھائی کہتا ہے میں تمہارے 1 سال کا خرچہ دے دیتا ہوں, تو میرے نکاح متعہ میں آ جائے, 1 سال کے بعد میری اور تیری چھٹی ہے, اس کی مرضی, اگر کرنا چاہے وہ کر سکتی, یہ حرام نہیں ہے. کوئی تحریر ہونی چاہیے, عالم دین بیٹھ جائیں, ایک چیز کا حل ہے. یہ نہیں کہ معاشرے کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے. چاند عالم دین, میں کچھ عالم دین نہیں ہوں, لیکن معاشرے کو اس طرح بھاگی نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں دل کیا کسی نے کہا ٹھیک ہے یہ میں 1000 روپیہ دیتا ہوں, تو یہ تو سر عام زنا کی بات ہے, یہ ماننے والی بات نہیں ہے. کچھ چاند عالم دین بیٹھ کے جس کو آپ زنا کہتے ہیں نا, جس کو تو آپ زنا کہتے ہیں, وہ قرآن کی آیت ہے. میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں.
نہیں یہ لوگ جو ہے یہ جو کتابوں کے والے ہیں تو یہ تو سن کے آپ ایسے لگتا ہے کہ ان کتابوں کو سنے ہی نہ جائے. یہ پتہ نہیں کہاں کیسی باتیں جو آپ عائشہ کی باتیں کر رہے ہیں. کیا ان میں ان کا کیا فائدہ ہے کہ وہ اپنی بھتیجیوں اپنی بھانجیوں کو کہے گی ایسا؟ یہ کام کہنے والا ہے یہ جس نے لکھا ہے وہ. میں اب اس پلیٹ فارم پہ کچھ نہیں کہتا کہ اس کو وہ کیسا آدمی تھا کون تھا کیا میں کیسے زبان سے کچھ نکل جائے گا. اس نے کیسی باتیں لکھ دی ہیں, یہ جھوٹی باتیں لکھی ہیں اس نے. اس اما عائشہ کو اپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کو اس طرح کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو کیا فائدہ تھا؟ بس لانتی شخص ہے جس نے لکھا دی. بھائی جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جنگ میں لشکر لے کے جا سکتی ہے نا, اس کی شخصیت کا اندازہ کریں. اس کے کارنامے تو سے بہت, یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی. آپ دیکھو ایک عورت ہے کمانڈر بنتی ہے, فتوے دیتی ہے کہ آؤ لڑتے ہیں مسلمانوں, آ جاؤ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے لڑتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اس علی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے, اور ان کی جو ہے ان کے نفاق ان کی دشمنی بغض ہے. اور جو ان سے لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے. اس کے خلاف آ کے آپ وہ بھی غلط بہتان پہ کہ عثمان کا قتل کیا انہوں لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. دیکھو میرے بھائی یہ قرآن سورہ نساء ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. محمد جو ناگری نے کیسا اس کا ترجمہ کیا؟ اچھا, اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو. آپ کہتے ہیں نا پیسہ لے کے کسی نے کر دیا, یہ قرآن کی آیت ہے, پیسہ لے کے کوئی بھی عورت کر سکتی ہے. اچھا, پھر یہ طاہر قاضی کا ترجمہ, پھر ان میں سے جن سے تم نے مال کے عوض فائدہ اٹھایا. یہ فائدہ اٹھایا کیا ہے؟ متعہ کا بات ہو. فمستمتعتم, جن کے ساتھ تم نے متعہ کیا انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کرو. یہ متعہ کی بات ہو رہی ہے. یہ ان لوگوں نے ترجمہ کیا فائدہ اٹھانے کا. یہ فائدہ اٹھانے کی بات نہیں ہو رہی, یہ متعہ کرنے کا کہ متعہ جب کرتے ہو تو ان کے ساتھ جو تم نے پیسوں کا جو اگریمنٹ کیا اس کو دے دو. میں آپ کو دکھا دوں سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں نے آپ کو دکھایا نا, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. یہ کتاب ہے, میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری, جلد نمبر 2, چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1430 2009 ہجری میں. یہ صفحہ نمبر 420 ہے. یہ حدیث نمبر ہے میرے بھائی 3242. اب ملاحظہ فرمائیے اس حدیث کو. اس کو میں کچھ بڑا کر دیتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے. اچھا, اس کے متعلق حاکم نے فرمایا صحیح علی شرط مسلم. یہ حدیث بشرط مسلم ہے. 3242 وافقہ الذہبی فی التلخیص علی شرط مسلم. ذہبی نے بھی کہا یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے. اب دیکھو میرے بھائی, سمعت ابا نضر یقول, ابو نضر کہتے تھے قرأت علی ابن عباس رضی اللہ عنہ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. اچھا, میں نے ابن عباس کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے, جن عورتوں کے ساتھ تم استمتاع کرو یعنی متعہ کرو, پس ان کو ان کی اجرت عطا کرو. قال ابن عباس, یہ سورہ نساء نمبر 24, ابن عباس نے اس آیت کو اس طرح پڑھا ہے, فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى. اجل مسمى, جب تم ان کے ساتھ متعہ کرو اجل مسمى تک. اجل مسمى بولتا ہے تعین شدہ مدت تک. تعین شدہ مدت تک تم کرو. یہ ابن عباس کہہ رہے تھے کہ یہ قرآن کا جزو ہے. فقلت ما نقرأها كذلك, میں نے کہا کہ اس طرح تو ہماری تلاوت نہیں ہوتی, ہمارے پاس جو قرآن ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے الى اجل مسمى. فقال ابن عباس واللہ ان لانزلها اللہ كذلك, کہا کہ اللہ کی قسم اللہ نے اسی طرح نازل کیا تھا. اصل قرآن میں اجل مسمى ہے, اس کو زید بن ثابت اور عمر بن خطاب ان لوگوں نے ہٹا دیا کیونکہ عمر نے اس کو حرام قرار دی. اچھا ملاحظہ کریں, اجازت دے مجھے ایک دو مزید روایتیں پڑھنے دو. تفسیر تبریہ چاپ مکتبۃ التیمیہ ابن تیمیہ جلد نمبر 8, یہاں پر القول فی تعویل قوله تعالی فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ, یہاں پر ملاحظہ فرمائیے. سدی سے روایت ہے فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى, اس نے بھی کہا کہ فآتوهن اجورهن فریضہ, کہ اس نے بھی کہا کہ یہی ہے کہ قرآن کی اصل قرآت یہ ہے فما استمتعتم, جس کے ساتھ تم متعہ کرو ایک مخصوص مدت تک, تو اس کے پیسے دے دو اس عورت کو. اچھا, فهذه المتعہ, اس نے کہا متعہ یہ ہے الرجل ينكح المرأة بشرط الى اجل مسمى, کہ عورت
کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ایک مدت تک نکاح متعہ کر لیتا ہے اور اس کو شرط لگ لیتا ہے کہ بھئی میں تمہیں 1000 روپے دوں گا یا 1 لاکھ دوں گا جتنا بھی ہو یا گھر خرید کے دوں گا جو بھی ہے سونا دوں گا جو بھی ہے اس کا وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْن 2 شاہد لے کے آتا ہے وَيَنْكَحُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ اور اس کے والد کا بھی اجازت لے لیتا ہے وَإِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ اور جب مدت ختم ہو جائے تو پھر یہ آپس میں اجنبی بن جاتے ہیں بالکل یہ طلاق ہے ہی نہیں مدت ختم ہو جائے تو بالکل اسی سے ان کی علیحدگی ہوتی ہے وَهِيَ مِنْهُ بَرِيَّةٌ اور یہ اس سے کیا اجنبی بن جاتی ہے وَعَلَيْهَا أَن تَسْتَبْرِعَ فِي مَا رَحِمَهَا اس کے بعد اس کو عدہ نکالنا ہوگا عورت کو کہ بھئی میں اس کے رحم پاک ہو جائے وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ عورت اگر عورت کا فرق ہے نکاح متعہ میں اور نکاح عقد دائم میں کہ اگر مرد مر جائے عورت کو میراث نہیں ملے گا یا عورت مر جائے مرد کو میراث نہیں ملے گا عورت کی لیکن بچوں ان کے بچوں کو میراث ملے گا لَيْسَ يَرِثُ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا صَاحِبَهُ مجاہد سے روایت ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ یعنی نکاح المتعہ یعنی قرآن میں فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ نکاح متعہ مراد ہے اچھا پھر حدیث حدثني ابی بن ابی ثابت عن ابیہ قال اعطانی ابن عباس مصحفا ابن عباس نے مجھے قرآن دیا تھا على قراءة ابی ابن کعب کی قراءت پر اس میں یہ فرائیت المصحف میں نے وہ مصحف دیکھا اس میں آیات اس طرح تھا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى پھر ابن عباس سے روایت ہے فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَى ما شاء اللہ اس طرح اچھا اور بھی مزید روایات ہیں تو عرض یہ ہے جس چیز کو آپ عیب سمجھتے ہو نا بھائی کہ کوئی عورت کو پیسے دے کر اس کے ساتھ نکاح کرے یہ تو عیب ہے بڑا بھائی یہ قرآن کی آیت ہے معاشرہ اس کو عیب سمجھتی ہے یہ معاشرہ بیوقوف ہے یہ معاشرہ اسی لیے معیوب معاشرہ ہے اس معاشرے میں گناہ بہت ہے اس معاشرے میں زنا بہت ہے لواط بے حساب ہے طلاقیں بے حساب ہیں اس معاشرے میں غریب عورتیں طلاق شدہ عورتوں کو مجبور ہو جاتی ہیں کہ وہ نستجیر باللہ گناہ کر جائیں زنا وغیرہ کریں لوگ ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر یہ باب کھلا ہوتا نا متعہ کا یہ باتیں نہ ہوتی یہ انحرافات ہمارے معاشرے میں نہ ہوتی تو میرے بھائی یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس عورت کے ساتھ تم متعہ کرو اس کے ساتھ جو طے شدہ پیسے ہیں اس کو دیا کرو ٹھیک ہے نا بھائی اب بولو جی یعنی صاحب صرف 1 منٹ یا 2 منٹ مجھے بولنے کا موقع دیں تاکہ آپ کو بھی والوں کو پتہ چلے کہ پرابلم کہاں پر ہے پرابلم اس آیات سے نہیں ہے پرابلم متعہ سے نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ ایسے آدمی یہ بچہ کوئی پیدا کر کے معاشرے میں چھوڑ دیں گے اس کی کفالت کون کرے گا جب تک کوئی تحریری چیز نہ ہو تو یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا پھر کسی بچی جو اس طرح کوئی حملہ ہو جائے گی تو کسی کو کیا پتا چلے گا کہ اس نے متعہ کیا تھا یا زنا کیا تھا کوئی تحریری سند ہونی چاہیے یہ معاشرے میں کرپشن ہے چند عالم دین بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالے یہ اس طرح باغی نہ کرے لوگوں کو بالکل آپ اگر وہ دیکھیں وہ تو جب میں نے عرض کیا نا سند لکھنے سے کوئی منع تو نہیں ہے 1 سند نہ لکھیں 100 سند لکھیں ٹھیک ہے نا 100 سند بالکل بلکہ آپ نے خود کہا کہ ابھی بیچ میں آپ کہہ رہے تھے کہ اس کے باپ سے پوچھ لیں اگر باپ بیچ میں رکھ لیں تو بات ختم ہوگی صحیح بات ہے بالکل یہ ابھی جو پڑھ رہے تھے اس میں آپ نے ذکر کیا ہے والدین کا تو والدین کو شامل کر لیں تو بات ٹھیک ہے بس کوئی اعتراض نہیں بالکل کوئی اعتراض نہیں بالکل جی اللہ یاری صاحب بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو عزت ہے اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ آپ کو عزت ہے تھینک یو سر بہت مہربانی جی اللہ آپ کو عزت ہے تھینک یو اللہ آپ کو سلامتی دے